I could go along with him. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں تو صبح پارٹی چھوڑے, صبح آپ پارٹی کے ساتھ ہیں, کیا ہے اس کے لیے اجازت کی ہے. غوری صاحب ہمارے چیف آرگنائزر ہیں, یاسر خان ہمارے کراچی کے صدر ہیں, اپنا بیما صاحب ہمارے پنجاب کے صدر ہیں, عثمان ظہیر صاحب جو ہیں یہ ہمارے بلوچستان کے صدر ہیں, اور یہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں اپنا کراچی کے امجد صاحب. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر طوائف الملوکی ہے. سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی جو جنگ لڑ رہی ہیں وہ اپنے بچاؤ کی جنگ لڑ رہی ہیں, کیونکہ ان پر جو الزامات ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو دو ہاتھوں سے لوٹا ہے. اگر وہ لوٹ کر یہاں ہی اس پیسے کو ری سائیکل کرتے تو شاید ان کا جرم تھوڑا سا کم ہو جاتا, کیونکہ اس پیسے سے فیکٹریاں لگتی, جابس ملتے, پیسے کی ریل پیر ہوتی. لیکن انہوں نے سب سے زیادہ جو زیادتی کی اور اس ملک سے ظلم کیا کہ وہ پیسے کو ملک سے باہر لے گئے. ملک سے پیسہ باہر لے جانا ایسے ہی ہے کہ اگر کسی پہلوان کے آپ جسم میں سے آپ 6 بوتلیں خون نکالیں, وہ پہلوان آدھے گھنٹے کے بعد مر جائے گا. اور جس ریاست سے اس کا پیسہ لے جائیں وہ ریاست جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو جاتی, ختم ہو جاتی ہے. آج یہی ہے کہ آج آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. جس ملک میں جا رہے ہیں کچکول لے کے جا رہے ہیں. پاکستان غریب ملک نہیں ہے, اٹس اے ویری وائبل کنٹری. اس کے پاس 2 اکانومی ہیں, ایک ایگریکلچر اکانومی ہے, دوسری اس کی انڈسٹریل اکانومی ہے. اور اس کی اکانومی کے جو شاک ابزرورز ہیں وہ اس کے ایگریکلچر اکانومی میں ہیں, کیونکہ جس قوم کے دانے ہوں اس قوم کی قومی آزادی کو نہیں چھین سکتا. تو چیز یہ ہے کہ آپ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے 35 جو ہیں اپنا جو ہے گلیشیئر دیے ہوئے ہیں. گلیشیئر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پانی کی ٹینکیاں ہیں, جس سے کہ سارا سال چلنے والے دریا بہہ رہے ہیں جو پنجاب اور سندھ کے جو کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں. یو آر دی 6th largest army in the world, most disciplined, highly trained and professional. آپ نیوکلر پاور ہیں. یو آر اے برج بٹوین سینٹرل ایشیا, مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا. اور آج یہ سب سے امپورٹنٹ ریجن ہے دنیا کا. سب کی آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہیں. سی پیک بھی یہاں سے گزر ہے. سی پیک کو روکنے کے لیے امریکہ بھی یہیں آنکھیں لگائے بیٹھا ہے بلوچستان میں, اور وہ انڈیا کے ذریعے آپریٹ کر رہا ہے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے. کہنے کا مطلب تمام دنیا کی. اور جو پرانا خواب تھا رشیا کا ہاٹ واٹرز میں, اس نے بھی ویسٹرن روٹ سے یہیں سے گزر کے جانا ہے. اس خطے میں کوئی سپر پاور انٹر ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کو پاکستان کی لاجسٹک اینڈ انٹیلیجنس سپورٹ نہ ملے. یہ ہے پاکستان کی طاقت, یہ ہے پاکستان کی طاقت جس کو آپ کی قیادت نے آج تک اس کو سیل آؤٹ ہی نہیں کیا, اس کو اسرٹ ہی نہیں کیا کہ دس از آر پاور. نو, آپ کے پاس یو ہیو گاٹ دی رچسٹ منرل انوائرمنٹ. آپ کے پاس تیل آپ کے پاس ہے, گیس آپ کے پاس ہے, سونا آپ کے پاس ہے, چاندی آپ کے پاس ہے, تانبا آپ کے پاس ہے, یورینیم آپ کے پاس ہے, لیتھیم آپ کے پاس ہے, کوئلہ آپ کے پاس ہے, اپنا بیسٹ جو ہے اونکس جی جو ماربل وہ آپ کے پاس ہے. پاکستان کسی لحاظ سے بھی غریب ملک نہیں ہے, لیکن ان بدماش سیاستدانوں نے جنہوں نے 2 ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا ہے, انہوں نے اس ملک کو فقیر بنا کے رکھ دیا ہے. اور اس میں آپ بھی فقیر ہیں, میں بھی فقیر ہوں. جب میری قوم فقیر ہے تو میں امیر کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہم سب جو ہیں فقیر ہیں اور ہم منگتے ہو گئے ہیں اس دنیا میں, اور اس کا تمام کی تمام ذمہ داری ان پر آتی ہے. یہ جو سیاستدان ہیں دے آر ناؤ اٹر فیلئر. اس وقت ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے, اس پولیٹیکل ویکیوم میں ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک صاف ستھری پارٹی ہیں, ایک اچھا منشور لے کے آ رہے ہیں, ایک اچھی قیادت لے کے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ وقت بتائے گا کہ ہم کامیاب ہوں گے. جی اہم نکات جیسے کہ چیدہ ایم جو ہے ہمارے, اس میں پہلا ایم تو یہ ہے کہ ہم قائد اعظم کا جو پاکستان ہے اس میں جو قائد اعظم کے تصورات تھے, جیسے میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ ہم نہ
जनेजो के साथी हैं, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथी हैं, ना हम नवाज शरीफ की फ़लसफ़ा हयात को आगे लेके चलना चाहते हैं। हम कायद आज़म का जो सिलसिला डिस्कनेक्ट हो गया उनकी अर्ली डेथ की वजह से, और वो जो उनकी तकरीर में वो उनका जो थॉट प्रोसेस पिन्हा है 11 अगस्त 1947 की तकरीर में, उसको जहाँ से वो टूटा उसी सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। और दूसरी यहाँ जो टकराव आ गया है अदारों में और सियासत में, उस टकराव को हम ख़त्म करके हम सबको एक पेज पर लेके आएंगे, ताकि जब तक हम पूरी कौम एक पेज पर नहीं आती, इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, पॉलिटिक्स, तो ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और पाकिस्तान हमारा नारा जो है वो है मजबूत, गैर मकरूज़, नाकाबिल तस्कीर पाकिस्तान। सियासी तौर पर मजबूत, माशी तौर पर गैर मकरूज़ और फ़ौजी तौर पर नाकाबिल तस्कीर पाकिस्तान, और एक ऐसा पाकिस्तान जो दुनिया इस्लाम के लिए तो किला हिसार बन जाए और हिंदुस्तान और कश्मीर के मुसलमानों के लिए ढाल बन जाए। ये है पाकिस्तान का तस्वीर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मेरा पैगाम कौम के लिए ये है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता। क्या हुआ जो हुआ अल्लाह की रज़ा से हुआ। जिस हाल में इस वक्त हमारी कौम है और हमें आगे लेके चलना है, और हमने वहाँ से सिलसिला शुरू करना है जहाँ कायदे आज़म ने छोड़ा था। जहाँ से वो डोर टूटी थी वहाँ से हमने उस डोर को जोड़ के आगे बढ़ना है, और पाकिस्तान को हमने उन कायदे आज़म के असूलों के मुताबिक चलाना है। मैं एज ए चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मैंने ये अभी जो स्टार्ट लिया है कराची से, इंशाल्लाह ताला मैं पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करूँगा, और मेरा टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने का है। 3 महीने में ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ में ये अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी जो है नंबर 1 पार्टी होगी। मैं अल्लाह की रज़ा से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी गैब से मदद अल्लाह पाक कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है मेरे जज्बे, अल्लाह ताला जानता है मेरे दिल में क्या है, अल्लाह ताला जानता है कि मैं पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा के लिए क्या चाहता हूँ। अल्लाह पाक जानता है कि मेरा सूद के ख़िलाफ़ जहाद है। मैं इस मुल्क को जहाद के मेरा जहाद ये है कि मैं सूदी निज़ाम का ख़ात्मा करूँ इस मुल्क से, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग हमने ऐलान किया हुआ। 7 आयतों में कुरान पाक की अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ खुली ऐलान जंग है, जिसको जब तक हम वो ख़त्म नहीं करेंगे, जिस दिन हमने सूदी निज़ाम का ख़ात्मा कर दिया, इस पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ये इंशाल्लाह ताला रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि सूद ने हमें बर्बाद किया है। देखिए, सच्चाई जो है ना, हक, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है, और मैं समझता हूँ सच्चाई इतनी बड़ी ताकत है कि अगर हमारा किरदार हम सच्चाई के रास्ते पे, आवाम खुद ब खुद इंशाल्लाह ताला आएगी हमारे पास। हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हक़ के रास्ते पे जब इंसान चलता है ना, तो बकौल मैं अकेला ही चला था मंजिल की तरफ, लोग साथ मिलते गए, कारवां चलता गया। हम एक नेक मकसद के लिए उठे, और ये अल्लाह हमारा जानता है कि हमारे क्या मकासद है। इसलिए मुझे कभी उम्मीद है कि जब अल्लाह की गैब से मदद हो तो मेरा फेलियर नहीं हो सकता। मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, थोड़ा सब्र व जमील का वो करें, मुज़ाहरा करें, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। अल्लाह पाक से पूरी कौम को माफ़ी मांगनी चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ना चाहिए। या रब्बुल आलमीन, हमारे जो भी गुनाह हैं, हम जिस सूदी निज़ाम में जकड़े हुए हैं, इसे हमें निजात दे, कोई रास्ता दिखा कि हम इसे। हत्ता कि आप सोचिए कि 22 करोड़ आवाम जो मोबाइल इस्तेमाल करती है, उनको ये नहीं पता कि ये जो 40 रुपये 30 रुपये जो एडवांस देते, ये भी जब कंपनी जो है ये मोबाइल कंपनीज, ये उस पर 10 से 12% सूद काट के उनको लेते हैं। तो जानते बूझते, नहीं जानते बूझते भी जो है ना, वो पूरी कौम जो है वो सूद में मुब्तला हुई भी है। तो हमें इससे निजात दिलानी। मेरा सबसे बड़ा पैगाम यही है, जिस दिन सूद से पाक पाकिस्तान हो गया, इस मुल्क की तरक्की को किसी का बाप नहीं रोक सकता। थैंक यू। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अरशद अनवर है, और मैं यहाँ एक बिज़नेसमैन हूँ कराची के अंदर। बेसिकली जब हमें ये पता चला कि अहमद रज़ा कसूरी साहब एक पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शख्सियत के हवाले से तो हर कोई जानता है, और उनका जो बैकग्राउंड है, और वो एक इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड और सच्चे इंसान हैं। हम पहले भी उनसे कुछ ताल्लुकात रहे हैं। हमने ये देखा जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, वो इस कदर बद से बदतर होते चले जा रहे हैं कि मैं एज ए बिज़नेसमैन मैं समझ रहा हूँ, मेरे लिए हर दिन ऐसा लगता है भारी गुजर रहा है। मुझे नहीं पता कल ये क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ ये है कि हर तरफ एक देखें कि अफरा तफरी है, एक उदासी का आलम है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है, मुल्क की मईशत तबाह हो रही है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है
کہ ہمیں ایک ایسی قیادت جو کم از کم قائد اعظم کا ویژن لے کے چلے. اب ہمیں ہے نا سارے جو نواز، جیسے قصوری صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا ویژن اور زرداری صاحب کا ویژن اور بے نظیر کا ویژن اور عمران خان کا ویژن، ہمیں اس سے ہٹنا پڑے گا. اب ہمیں صرف ایک ہی ویژن لے کے چلنا پڑے گا، ایک ہی، وہ ہے قائد اعظم کا. بس ہر پارٹی ویژن تو یہی لے کے چل رہی ہے جی، لیکن اس پر عمل نہیں کرتی ہے، کیا وجہ ہے؟ اب بیسیکلی آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جب بھی پارٹیاں بنتی ہیں اس میں ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی کوئی ٹیم بنائیں. ٹیم میں اچھے لوگ لے کے آئیں، مخلص لوگ لے کے آئیں، دیانتدار لوگ لے کے آئیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ صرف ایک پارٹیوں کو ایک شوق ہوتا ہے کہ ہمیں اقتدار مل جائے، ہم پرائم منسٹر بن جائیں، وزیر بن جائیں، اور اس کے لیے وہ آپ جو الیکٹیبل، جو ایک لوٹے کا ایک آپ کو پتہ ہے ایک ماڈرن نام دیا گیا ہے لوٹے کو، الیکٹیبل، وہ الیکٹیبل ڈھونڈنے لگتے ہیں. تو ہمارا یہ کہ اقتدار سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ابھی ہم سیاست میں کوئی حکومت بنائیں آ کے اور یہ سب کریں. نہیں، پہلی چیز ہے کہ لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر کریں اور اچھے لوگ لے کے آئیں. وقت لگے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی کو تو آپ کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے یقیناً ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ہمیں نظر آ رہی ہے احمد رضا قصوری صاحب کے اندر ایک وہ ایسی شخصیت ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری کے آثار نمودار ہوں انشاءاللہ. وعلیکم السلام، میں ڈاکٹر سکندر علی شیخ، اور اے پی ایم ایل میں میں کوئی عہدے پہ نہیں ہوں لیکن ان کے تھنک ٹینک میں ہوں، اور اس لیے کہ یہ صرف اور صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اور سب سے اچھی مجھے ان کا سلوگن لگا کہ غیر مقروض، مضبوط اور جو ہے نا ناقابل تسخیر پاکستان. جی اپنی پارٹی اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک اور نئی پارٹی بننے لگی ہے. دیکھیے یہ نئے اور پرانے کا عمل جو ہے نا یہ تاریخ میں جاری اور ساری رہتا ہے. لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، پارٹیاں بنتی رہتی ہیں، ختم ہوتی رہتی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت جو بڑا ویکیوم ہے، یہ جتنی بھی پارٹیاں اس سے پہلے جو میں بتاؤں آپ کو، چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے اور دوسری عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی، یہ سب شخصیت پرست ہیں. یہ سب اپنے عمران خان کے نام پہ چل رہی ہے تو کوئی نواز شریف کے خاندان کے نام پہ چل رہی ہے، کوئی زرداری کے نام پہ چل رہی ہے، کوئی بھٹو کے نام پہ چل رہی ہے. پاکستان کے نام پہ کوئی نہیں چل رہی، کسی نے پاکستان کا نام نہیں دیا. انہوں نے آل پاکستان مسلم لیگ جناح کا جو کانسیپٹ دیا، اور میری قصوری صاحب سے بات ہوئی، پھر میں نے ان کے کہنے پر 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کا جو پہلا کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنشل اسپیچ تھی اس کو میں نے پڑھا، تو مجھے ایسا لگا کہ وہ تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں، موجودہ حالات کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ بددیانتی اور یہ اقربا پروری اور یہ جو پراپرٹی ہے اور یہ سب کچھ جو موجود اس وقت چل رہا ہے، لوٹ مار، یہ انہوں نے اس وقت ڈائگنوز کر دی تھی. لیکن بدقسمتی سے ان کو ٹائم نہیں مل سکا، یہی صحیح کہہ سکتے ہیں ہم کہ ان کو ٹائم نہ دیا گیا. بہرحال ہم نے کوشش یہ کی ان کے ساتھ مل کے کہ اس سلسلے کو قائد اعظم کی اس اسپیچ جو کانسٹیٹیوشنل کا حصہ ہونا چاہیے اس سے ہم نے جوڑ کے، اور ہاں قائد اعظم کا سفر رکا تھا وہیں سے سفر لے کے آگے چلے ہیں، کیونکہ قائد اعظم کا یہ ویژن نہیں تھا جو اس وقت کا پاکستان ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یقین ہمارا قصور نکلے گا، خدا کے در سے کرم کا ظہور نکلے گا. اندھیری شب ہے کہیں سے تو نور نکلے گا، میرے وطن میں بھی سورج ضرور نکلے گا. اس پارٹی کے لیے میں یہ کہوں گا عوام کو کہ عوام تو اس وقت اتنی مصیبت یافتہ اور اتنی پرابلم میں ہے کہ وہ ان کے لیے تو جو بھی کھڑا ہو جائے وہ اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. اور خاص طور سے سیاستدانوں نے اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اگر کوئی صاف ستھری احمد رضا قصوری جیسی شخصیت، وہ جو خاندانی لوگ ہیں ان کی طرف بھی بڑا تذبذب کے عالم میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی تو کہیں پہلے جیسے نہ نکلیں. لیکن میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ شخص کو میں جانتا ہوں اور ان کے لیے ان کے ساتھ ہوں. یہ پاکستان کی بات کرتا ہے اور پہلے دن سے پاکستان کی بات کرتا ہے جب سے میں ملا ہوں. اور دیکھیے یہ وطن ہے نا تو ہم ہیں. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو کہ میرا وطن جو غریبوں کے خون کا حاصل، میرے وطن کے غریبوں کے خون کا حاصل، میرا وطن جو گوروں کی قید سے چھٹ کر وڈیرے اور لٹیروں کے ہاتھ آیا ہے، برائے نام بھی آزاد ہونا پایا ہے. میرا وطن جو نئے زخم روز سہتا ہے، کہ جس کے جسم سے آنکھوں سے خون بہتا ہے، بہت اداس ہے ان بھیڑیوں سے کہتا ہے خدا کے واسطے اب بخش دو کہ اب تو میری نگاہ اٹھتی ہے اور جس جگہ بھی جاتی ہے خود اپنے آپ سے اب مجھ کو شرم آتی ہے. He's a good man.
he's an honest man, but